اب یہ مانگنے کا، لینے کا اور مفت خوری کا اور کسی کے پیسوں پہ موج کرنے کا یہ مزاج بنتا جاتا ہے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے۔ دوسروں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں سے ایسے کرنا ہے، دوسروں کے پیسے سے، اور اتنی شدت ہے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں۔ یعنی ہمارے یہاں جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اس نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں کہ پوسٹر کس نے بنوانے ہیں اور فلیکسیں کس نے چھپوانی ہیں، اور یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں بھی۔ یعنی میرا نعت خاں یہ کہتا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ نعت بھی پڑھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے پہلے 40,000 دو پھر آؤں گا۔ تو نے تو کہا تھا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، تو پھر یہ کہانی تو نے کیوں سنائی 40,000 والی؟ ایک بات کرنا، اگر تو ان کا منگتا ہے تو جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ غیروں سے نہیں مانگتا، وہ انہی سے مانگتا ہے، اور جو ان سے مانگتا ہے اس کو وہ ایک بار دے دینا تو پھر اس کی کئی نسلیں بھی کھاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ کسی اور کے سامنے جا کے کبھی کشکول طلب دراز نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ بھی اب تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ کوئی امیر آئے ہمارا بازو پکڑے اور ہمیں کام پہ چھوڑ کے آئے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ حوصلہ شکنی کرنے والا رویہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بیچارہ فنڈ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑا الجھ جاتا ہے، اس نے مدرسے کو بھی دینا ہے، اس نے مسجد کو بھی دینا ہے۔ ہاکیاں لینے والے بچے بھی فنڈ لینے آ جاتے ہیں، اور قبرستان والے بھی آ جاتے ہیں، اور گلی والے بھی آ جاتے ہیں، اور اسکول والے بھی اسی کو مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں۔ تو وہ کہاں جائے؟ تو ہمیں یہ اسلام مزاج نہیں دیتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کہاں سے ملتی ہے تو پارٹی قابو کی جائے، یہ رویہ درست نہیں۔ حدیث پاک سنیے حضور نے کس طرح کے اخلاق سکھائے، اور شرم آتی ہے یہ بات کہتے کہ حکومتیں مانگیں گی اور مانگ کر کے ہمیں دیں گی۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ غیرت ہو۔ تو حضور نے ہمیں یہ بات سی۔ دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے پہ گزارا کرنے کا مزاج دیا ہے۔ یہ لالچ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کار کوٹھی کا مزاج بن جاتا ہے، جب وہ گھر کے سامنے جو خالی پلاٹ پڑا وہ بندے کو تنگ کرنے لگ جائے، پھر بندہ لالچ کرتا ہے کہ کبھی یہ بھی میرا ہو جائے نا، اور جب ساتھ والا پلاٹ پریشان کرتا ہے پھر بندہ خراب ہوتا ہے، اور جب اس کا دل کرتا نا اوہو دکان نہیں مارکیٹ ہو تو گزارا چلے گا، پھر خرابی ہوتی ہے۔ دو جملے مسند امام احمد بن حنبل کے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، بس اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو بڑا نفع ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ حضور عزت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اللہ تجھے۔ تو اس شخص نے کہا حضور پھر ذلت کیا ہے؟ تو میرے حبیب فرمانے لگے زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے۔ یہ جو طبیعت کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے نا، آپ اپنی غریبی سے پیار کریں، آپ پیار کریں۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک نے غریبی سے پیار کیا ہے؟ غریبوں سے نہیں میں نے کہا، میں نے سوچ کے بات کی ہے، غریبوں سے نہیں غریبی سے۔ یعنی حضور نے کچے مکان میں رہنا پسند کیا ہے، حضور نے ایک وقت روٹی کھا کے ایک وقت فاقہ کرنا پسند کیا ہے، موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کرنا نبی پاک نے یہ پسند ہے، یہ حضور کا اخلاق، یہ کردار ہے۔ اور پھر میرے بھائی آج نا ہمارے دامن میں سارا کچھ ہے پر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ یعنی ہم اتنے سچے لوگ ہیں کہ شادی کے کارڈ پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے 1 بجے کا، یہ ہمارا سچ ہے، اور یہ ہر گھر میں سچ بولا جاتا ہے۔ شادی کا ٹائم لکھا گیا ہے 1 بجے کا، اور گھر والوں سے پوچھا لکھوانے والوں سے کہ 1 بجے کا کیوں لکھوایا ہے؟ کہتے آتے آتے تو 4 بج ہی جائیں گے نا۔ یعنی 3 گھنٹے آپ کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی چیز ہی کوئی نہیں 3 گھنٹے۔ زندگی میں جو چیز دوبارہ پلٹ کے نہیں ملتی وہ وقت ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، سچ بولیں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے کہتی ہیں کہ تو پیسے تھوڑے دیا کر پر میرے ساتھ سچ تو بولا کر، تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔
ایک شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نا اب میں اماں کو عمرہ کرا دوں گا، آپ میری اماں کو بتا دیں۔ میں کیا، اماں کو بڑی جلدی راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 20-25 منٹ لگاتے ہیں راضی ہونے میں، وہ بھی جاتے ہیں، پر اماں تو 2-4 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، تو تم کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے کئی دفعہ لارا لگایا کہ اماں اگلے مہینے عمرہ کراؤں گا، اگلے مہینے، تو میرا اعتبار نہیں کرتی۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں، آپ سچ بولیں، آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں، آپ سچ بولیں گے تو آپ کا اعتماد بحال ہوگا، رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ کیوں غلط باتیں ہم بتاتے ہیں لڑکی والوں کو؟